یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، تو یہ صرف کوئی نعرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے۔ ہسٹری یہ ہے کہ بھٹو نے کچھ کام ایسے کیے تھے کہ وہ زندہ رہنے والے کام تھے۔ مثال کے طور پہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے جو تقریریں کیں اور جگہ جگہ گئے ادھر ادھر، تو وہ ایک سیاسی شعور بیدار کیا عوام میں۔ اس وقت عوام میں وہ سیاسی شعور نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 2 مارشاء اللہ لگ چکے تھے اور عوام جو تھے وہ دبے ہوئے تھے ایک قسم کے۔ تو اس نے آ کے ان کو جگایا اور پھر ان میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ وہ 70-71 کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں 90,000 کے قریب تقریباً قیدی تھے جو انڈیا کے پاس تھے، اور تقریباً 5,000 کلومیٹر کا یا اس سے تھوڑا کم علاقہ بھی اس کے پاس تھا۔ تو اس نے اس وقت اندرا گاندھی تھیں وزیر اعظم انڈیا کی، تو اس سے مذاکرات کیے، پھر مذاکرات ناکام ہوئے، پھر مذاکرات کیے، آخر کار وہ قیدی چھڑانے میں 90,000 قیدی جو فوجی تھے تقریباً ان کو واپس لے آئے اور علاقہ بھی واپس لے آئے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دشمن ملک نے دوسرے کا یعنی آپ کا یا اس نے آپ کا علاقہ لیا ہو اور وہ اتنی جلدی واپس کر دے آپ کو، یعنی قابض ہوا ہو اور وہ واپس کر دے۔ تو سب سے بڑا کام تو یہ کیا کہ وہ قیدی واپس لائے اور وہ ہماری جو زمین تھی اور ان کے قبضے میں وہ واپس لائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آئین پہ کام شروع کیا۔ پاکستان کا آئین نہیں تھا، وہ 62 میں بنا تھا، اور اس سے پہلے وہ تو 73 میں انہوں نے وہ آئین پاس کروایا۔ یہ ایک قسم کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس وقت جو لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، مفتی محمود تھے، ولی خان تھے، مولانا مودودی تھے، تو انہوں نے اسمبلی میں متفقہ طور پہ یہ آئین 1973 کا پاس کروایا، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں اسمبلی میں سب لوگوں نے اس پہ دستخط کیے، سب لوگوں نے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی اپوزیشن نے جو اب تک آئی ہے 1973 کے آئین کی مخالفت کی ہو، کیونکہ سب نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارم کی، جن میں جو بڑے بڑے جاگیردار تھے ان میں وہ خود بھی شامل تھے، اور اپنی کچھ زمینیں اور دوسروں کی وہ غریبوں میں، کاشتکاروں میں، جن کے نام کاشتکاری میں جن کا نام لکھا ہوا تھا ان میں تقسیم کی۔ تقریباً میرے خیال ہے 12 ایکڑ ان کو دی، ان کاشتکاروں کو۔ اور پھر یہ ایک بڑا کام ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین بنائی، لیبر یونین اور اسٹوڈنٹ یونین، اور یونیورسٹیوں میں اور وغیرہ وغیرہ ان میں، اور مزدوروں کو یونین بنانے کے وہ دیے تاکہ وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر سکیں یا منوا سکیں، یا جس طرح متحد ہو کے، اور اسی طرح اسٹوڈنٹ یونین بھی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان دنوں، وہ ایک انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا، تو وہ پورے ملک میں ہاف کرایہ لگتا تھا ان کا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کراچی جائے، لاہور جائے، جدھر بھی جائے اندرون ملک، تو آدھا کرایہ ہوگا اس کا، اور جہاں لوکلی اس کو 4 آنے دینے پڑتے تھے، تو یعنی کارڈ دکھاتا تھا یا کبھی نہیں بھی دکھاتا تھا، وہ کارڈ دیکھ کے اس کو 4 آنے اس کا کرایہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے ایک غریبوں کے لیے 5 مرلہ اسکیم شروع کی، جو 5 مرلے غریبوں میں تقسیم کیے، اور وہ پورے پاکستان میں کیے۔ ہمارے گاؤں میں سڑک کے پار ایک اور گاؤں بن گیا، یعنی 5 مرلے اسکیم میں۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں، اور یہاں تک وہ جن کو زمینیں دیں ان کو ظاہر ہے وہ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی
کیونکہ جو نہ گھر تھے لوگوں کے پاس، غریبوں کے پاس، تو وہ 5 مرلے ان کو ملے، تو انہوں نے جیسے تیسے ان کو بنو کے اپنا گزارا کر دیا۔ اس کے بعد ایک بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ یہاں اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی قائم کی جس کا نام انہوں نے رکھا پیپلز اوپن یونیورسٹی۔ بعد میں وہ ضیاء الحق کے زمانے میں اس کا نام بدل دیا گیا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا۔ اس یونیورسٹی کا مقصد یہ پورے ملک پوری دنیا میں اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور مواصلاتی سسٹم کے ذریعے ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ کتابیں جاتی ہیں، پھر وہ اسائنمنٹ کر کے بھیجتے ہیں، اور اس زمانے میں ٹی وی ہوتا تھا تو ٹی وی پہ بھی وہ اوپن یونیورسٹی کے پروگرام ٹیوٹر جو ہے وہ وہاں پہ ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو اسائنمنٹ آتی ہیں، پھر پیپر ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے وہ۔ تو یہ دنیا کی شاید واحد یونیورسٹی تھی جو مواصلاتی سسٹم کے ذریعے بنائی گئی تھی، اور یہ صرف بھٹو نے وہ اس کا نظریہ پیش کیا اور پھر اسے بنا کے دکھایا۔ اس طرح قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بات کر رہا ہوں، 2 یونیورسٹیاں قائد اعظم یونیورسٹی بنائی، اور پھر بہاولپور میں اور ملتان میں اور کئی شہروں میں، یعنی جتنی یونیورسٹیاں اس زمانے میں بنی ہیں اس کے بعد اتنے سالوں میں اتنی نہیں بن سکی۔ اور پھر آپ ایک دیکھ لیں جو ہماری جو دفاعی اس کے لیے اور حفاظت کے لیے اور ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ وہ ڈاکٹر قدیر خان کو باہر سے لائے، وہ کسی اور ملک میں تھے، وہاں سے ان کو یعنی وہ بھی بہت کیا کہہ سکتے ہیں کہ چھپا کے لایا گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ ایٹمی پروگرام انہوں نے شروع کیا، اور اس کے جو پرزہ جات تھے یا وہ جو بھی تھا تو اس کو وہ بھی چھپا کے ہی ظاہر لائے گئے اور وغیرہ وغیرہ اسمگلنگ کے ذریعے جس طرح۔ تو یہاں ایٹمی پروگرام شروع کیا، اور اس زمانے میں تقریباً وہ تیار تھا۔ تو اس کی امریکہ نے بڑی مخالفت کی، اور وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے امریکہ کے ہینری کسنجر، تو وہ یہاں پاکستان آئے اور یہ رکوانے کے لیے ایٹمی پروگرام رکوانے کے لیے پاکستان آئے۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ لاہور تھا یا کون سا شہر تھا، وہاں وہ پریس بریفنگ ہو رہی تھی، تو وہ ہینری کسنجر نے کہا کہ آپ کو بڑے بھٹو صاحب سنگین نتائج برداشت کرنے پڑیں گے اگر آپ نے یہ ایٹمی پروگرام نہ روکا۔ تو بھٹو صاحب نے وہ ہینری کسنجر کو کہا اس کے سامنے اسی وقت کہ مسٹر کسنجر، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن یہ ایٹمی پروگرام نہیں روکیں گے۔ تو وہ پھر امریکہ شاید ناراض بھی ہو گیا، جو بھی ہوا، بہرحال وہ بعد کے حالات ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام کا ہے، اور اس وقت سے ہم یعنی جب سے ہم نے بنا لیا ہے تو ہماری طرف کوئی یعنی بری نظر سے دیکھنے کی ہمت یعنی نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پر انڈیا کا جو مسئلہ تھا تو وہ ایک لیول ہو گیا، یعنی وہ ہم دونوں ایٹمی طاقت بن گئے، اور وہ پھر ایک دوسرے کے لیے سیکورٹی ہو گئی، یعنی وہ ہم پر حملہ کرنے کی جسارت پھر نہیں کر پایا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ دفاعی لحاظ سے یعنی آرڈیننس فیکٹری بنائی واہ میں، اور میرے خیال ہے کہ یہ واحد فیکٹری ہے، اس کے بعد دوسری فیکٹری بن نہیں سکی۔ وہ آرڈیننس فیکٹری بنائی جس میں ہم یعنی ہم خود اپنے طور پر یعنی چھوٹے ہتھیار جو ہیں وہ وہاں بنانے ہم نے شروع کیے۔ تو
یہ آرڈیننس فیکٹری بنائی سب سے پہلے، اور اس کے بعد رشیا کے ساتھ معاہدہ کر کے تو کراچی میں پاکستان اسٹیل یعنی اسٹیل مل لگائی۔ وہ اسٹیل مل بھی وہی جو بھٹو نے لگائی تھی، اس کے بعد کسی اور نے نہیں لگائی۔ ہر کسی کی اپنی ذاتی چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، وہ ہوں گی، لیکن قومی سطح پہ جو بھٹو نے مل لگائی تھی وہ آج تک وہ قائم ہے۔ اور پھر کوئی اور یعنی حکومتیں تو بہت آئیں، لیکن کسی نے وہ دوسری کوئی مل نہیں لگائی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ایک پڑھے لکھے آدمی تھے اور ذوق تھا، اور لٹریچر سے بھی ان کی وابستگی تھی، اور کافی وہ اپنا جو یورپ کے کئی رائٹر تھے جن کے ساتھ ان کی خط و کتابت بھی تھی، تو یہاں پہ انہوں نے پھر ایک جو ادبی اور یعنی آرٹس کے ادارے بنائے۔ یہ پہلے نہیں تھے، یہ بھٹو صاحب نے ان کی بنیاد رکھی، جن میں اکیڈمی آف لیٹر ہے اور آرٹس کونسلز ہیں۔ وہ پورے ملک میں، کراچی میں ہے، اسلام آباد میں اور بڑے شہروں میں آرٹس کونسلوں کی بنیاد رکھی۔ اور سب سے پہلے میرے خیال ہے فیض احمد فیض تھے جو آرٹس اکیڈمی کے بھی بنے، بعد میں وہ آرٹس کونسل اسلام آباد کے وہ ڈی جی ہوتے تھے یا جو بھی ہوتے تھے وہ بنے۔ تو اس طرح ادبی ان دنوں وہ افغانستان گئے تھے، ظاہر شاہ کی حکومت تھی، تو ان کی دعوت پہ بھٹو صاحب افغانستان گئے، تو آپ اندازہ لگا لیں ان کے ادبی ذوق کا اور یعنی فنی ذوق کا، کہ وہ بہت سارے یعنی بیدی حسن کو لے گئے، گانے والوں کو، شاعروں کو لے گئے، ان میں اداکار تھے، وہاں انہوں نے پرفارم کیا، اور وہاں فارسی میں مہدی حسن نے غزلیں گائیں افغانستان میں۔ تو اس طرح کا جو تھا ادب کے فروغ میں بھی انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے اور اہم کام ہے وہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کہانی یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو کسی نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو میڈیکل، قانون اور انجینئرنگ وغیرہ کی کتابیں ہیں وہ بہت مہنگی ملتی ہیں، کیونکہ یہ کتابیں عموماً یورپ میں چھپتی تھیں اور وہی لوگ مصنفین بھی وہاں تھے۔ تو ان دنوں کوئی یہ جو میڈیکل کا ہے سیٹ وہ 1 لاکھ کے قریب ملتا تھا، تو وہ لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو تھے افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لا کی یا میڈیکل کی یا انجینئرنگ کی کتابیں اتنے مہنگے اس میں خرید سکیں۔ تو بھٹو صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ ذاتی طور پہ یورپ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کاپی رائٹ کا معاہدہ کیا اور پھر پاکستان میں آ کر یہ جو ادارہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن 1972 میں ایک اسمبلی ایکٹ کے ذریعے پاس کروا کے تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ تو وہی سیٹ جو 1 لاکھ میں وہاں پہ یہاں پہ ملتا تھا، وہ یہاں پہ لوکلی چھاپ کے تو 4000 میں دیتے تھے وہ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی لوگوں کو، اسٹوڈنٹ کو ان دنوں پر کتنا فائدہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بک فاؤنڈیشن قائم ہو گئی، تو پھر یہ وہاں تک محدود نہیں رہے، پھر انہوں نے اور بھی کتابیں جو پاکستان میں تھیں اور مہنگی تھیں اور لوگوں کی دسترس سے باہر تھیں، وہ بھی انہوں نے چھاپنی شروع کی۔ اور اس کا مقصد پھر یہ آگے بڑھتا چلا گیا کہ لوگوں میں ریڈرشپ کو یعنی مطالعے کے کو فروغ دیا جائے، یعنی لوگوں میں مطالعے کا ذوق پیدا کیا جائے، وہ کتابیں پڑھیں۔ اور کتابوں کی طرف لانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو
انسان بنانا، یعنی اس کی تربیت بھی اس کے پیش نظر تھی۔ تو پھر وہ جنرل بکس بھی یہاں پہ ہو گئیں، بعد میں ٹیکسٹ بک بھی ہو گئیں۔ بہرحال یہ ادارہ چلتا رہا اور آج بھی بڑے اچھے یعنی لوگوں کو اسکیمیں ہیں وہاں پہ، ریڈرشپ اسکیم ہے جس کے تحت ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 50% خود دیتی ہے اور 50% جو ہے وہ جو کتاب خریدتا ہے وہ 100 روپے کی کتاب 50 روپے میں خرید سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بک فاؤنڈیشن کا ادارہ بہت بڑا ان کا جو کام ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، غالباً وہ ایک چلتا رہے گا۔ تو دوسری ایک اور بات جو ہے اہم بات کہ بھٹو صاحب نے شناختی کارڈ کا اجرا کیا اور پاسپورٹ کا اجرا کیا، تو اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو پاسپورٹ بنایا گیا، کے دفاتر کھولے گئے اور شناختی کارڈ کے دفاتر کھولے گئے، پورے پاکستان میں کھولے گئے، اور راشن کارڈ اسکیم انہوں نے شروع کی۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہوتا تھا وہ ضلع کی سطح پہ، اور وہ کارڈ بناتے تھے اور اس سے غریب لوگ جو تھے وہ راشن خریدتے تھے۔ تو بعد میں یہ سسٹم چلا یا نہیں چلا، لیکن پھر ایک اور چیز ہوئی کہ انہوں نے نیشنلائز کیا، یعنی قومی ملکیت میں لی چیزیں، کارخانے اور ملیں وغیرہ۔ لیکن وہ ہمارے جو حالات تھے اور جگہ تو دوسرے ملکوں میں کہیں چلا، یہ رشیا وغیرہ میں یا سینٹرل ایشیا میں، لیکن ہمارے ہاں وہ چل نہیں سکا۔ تو کام تو انہوں نے اچھی نیت سے کیا تھا، مگر وہ اتفاق سے ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ چل نہیں سکا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ اسلامی ممالک کے جو سربراہ تھے ان کی کانفرنس کا اہتمام کیا اسلام آباد میں۔ تو مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسا سربراہ شاید کوئی ایک آدھ ہو جو نہ آیا ہو یا نہ آ سکا ہو کسی وجہ سے۔ میرے خیال ہے کہ سارے جو 52 یا اس سے زیادہ یا کم ممالک تھے سب کے سربراہ آئے تھے، لیبیا کے، سعودی عرب کے، UAE کے، ایران کے۔ تو یہاں اسلام آباد میں وہ 3 دن کی کانفرنس ہوئی۔ دراصل پہلے تو یہ کانفرنس منعقد کرنا اور پھر سب سربراہان کو اکٹھا کرنا بہت بڑا کام تھا، کیونکہ چھوٹے موٹے اختلافات اور وغیرہ وغیرہ اور دوسری قوتوں کی مداخلت اور یورپ اور یہ اور یوں، تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بن جاتی ہے۔ لیکن وہ بھٹو کا کمال تھا اور ان کا ویژن تھا، اور وہ یعنی ایک بات میں بتاؤں کہ وہ لوگ جو ملتا تھا یا جو لوگ ملتے تھے یا ڈیلیگیشن، وہ قائل کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس علم تھا، نالج تھا، تجربہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک اسلامک بلاک بنایا جائے، یعنی اور وہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ تیل کو بطور ہتھیار استعمال کریں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ تیل کو ویپن کے طور پہ، یعنی اسلامی بلاک ہو اور اس میں یہ سارے ملک شامل ہوں اور تیل کو بطور ویپن استعمال کیا جائے۔ یعنی جب بھی ضرورت پڑے، بڑے مسائل تھے، فلسطین تھا، کشمیر تھا، یہ تھا وہ تھا، تو وہ اپنی یعنی پاور اس کو بنانا چاہتے تھے تیل کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پاکستان میں جو لوگ غریب لوگ تھے اور مزدور تھے اور ٹیکنیکل کام کرنے والے تھے اور مکینیکل، تو ان کے لیے مشرق وسطیٰ میں یعنی عرب کنٹریز میں روزگار کے مواقع پیدا کرائے، اور وہ لیبیا گئے اور وہ UAE گئے اور وہ سعودی عرب گئے، اور باقاعدہ ان ممالک کے سربراہان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیے، اور ان ایگریمنٹ کے تحت لاکھوں کی تعداد میں جو تھے وہ
یہاں سے مزدور اور وہ ٹیکنیکل لوگ اور غریب اور وہ گئے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح یعنی لوگ ان کو فراموش کر سکتے ہیں. تو پھر یہ تھا کہ وہ ایوب کے زمانے میں جب وزیر خارجہ تھے تب ہی انہوں نے چائنا کی طرف رجحان تھا ان کا، اور چائنا کے ساتھ وہاں وہ گئے بھی تھے اور چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے. یعنی ان کا خیال تھا کہ چائنا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ سرحد بھی ملتی ہے اور دنیا کی یعنی ایک دوسری طاقت بننے والا ہے یا پہلی بننے والا ہے، تو دور تک وہ دیکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ ہر حال میں، اور ہماری حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو ہم یعنی مسلمان، اور یہ اس حدیث کو آپ حیران ہوں گے کہ چائنا والے بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ، اور پھر ایک وقت آیا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ڈیڈ لاک تھا یا جو مطلب ایک تعطل تھا اور تعلقات خراب تھے، تو وہ بھٹو صاحب ہی تھے جنہوں نے چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات بحال کروائے. اور وہ یعنی ٹوٹے پھوٹے یا جس طرح کے وہ آج تک قائم ہیں. یعنی کبھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ان کی ہوتی رہتی ہے، وہ سب کی ہوتی رہتی ہے. تو وہ یہ یعنی انٹرنیشنلی بڑے بڑے لوگوں نے اور ان کا اعتراف کیا، اور جارج بش غالباً اور دوسروں نے کہا ہمارے وہ، میں نے ان سے سیکھا، کسی نے کہا میرے پسندیدہ لیڈر تھے یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ پسندیدہ لیڈر ایسے نہیں بن جاتے، وہ کوئی بات ہوتی ہے. تو ان میں تو بہت ساری باتیں تھیں.